یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے۔ اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت 21ویں صدی میں دنیا کے لیے امید کی ایک کرن ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت آج ایک غیر معمولی رفتار اور پیمانے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور ملک کی صلاحیت، ٹیکنالوجی، اختراع اور صنعتوں نے دنیا بھر میں نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ بالی میں کل بھارتیہ برادری کے پروگرام میں خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا کہ دوائیوں اور ٹیکوں کے شعبے میں ملک کے خود کفیل ہونے کی سبب ملک کووڈ وبا کے دوران پوری دنیا کے لیے سود مند ثابت ہوا ہے۔ انڈونیشیا کے ساتھ گہرے ثقافتی تعلقات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بھارت اور انڈونیشیا مشترک ورثے اور ثقافت سے جڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان بہت کچھ مشترک ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈونیشیا کی ترقی و خوشحالی میں بھارتی ایک فعال رول ادا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج بالی میں G20 سربراہ اجلاس کے دوسرے روز تیسرے ورکنگ سیشن سے کلین ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن پر خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم G20 اجلاس سے الگ دیگر عالمی لیڈروں کے ساتھ باہمی میٹنگیں بھی کریں گے۔ ان کا انڈونیشیا، فرانس، سنگاپور، جرمنی، اٹلی اور آسٹریلیا کے لیڈروں کے ساتھ بات چیت کرنے کا پروگرام ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سول سیکریٹریٹ جموں میں مشن یوتھ کی دوسری گورننگ باڈی میٹنگ کی صدارت کی۔ اس موقع پر LG نے مختلف سکیموں اور منصوبوں کو منظوری دی جن میں اہم شعبوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ انہوں نے مسلح افواج کے ان اہلکاروں اور غریب کنبوں کے بچوں کے لیے پرواز انیشیٹو کے تحت 10% سیٹیں ریزرو رکھنے کا اعلان کیا جنہوں نے جموں کشمیر میں ڈیوٹی کے دوران اپنی جانیں دی ہیں۔ LG نے کہا کہ انتظامیہ دیہی علاقوں میں نوجوانوں کی ہنرمندی اور خود روزگار پر خصوصی زور دے رہی ہے۔ انہوں نے متعلقین کو ایسے تمام امکانات کی نشاندہی کرنے کے لیے کہا جن کے ذریعے نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ با اختیار اور ہنرمند بنایا جا سکے۔ LG نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ UT کی ہر پنچایت کے نوجوانوں کو کور کرنے کے لیے ممکن سکیم کو وسعت دیں۔ میٹنگ میں CEO مشن یوتھ ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری نے روزگار پیدا کرنے والی اسکیموں کے تحت حصولیابیوں کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی۔ میٹنگ میں LG کے مشیر RR بھٹناگر، چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا اور دیگر اعلی عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل گورنمنٹ کالج فار ویمن پریڈ جموں میں اکیڈمک بلاک اور ایک ملٹی ڈسپلنری ریسرچ ہب کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر LG نے طالب علموں کو معیاری تعلیم فراہم کر کے انہیں بااختیار بنانے کے لیے اٹھائے گئے مختلف اختراعی اور تحقیقی سرگرمیوں کے لیے سراہنا کی۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں کو آزادانہ تحقیق اور خیالات کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ LG نے کہا کہ UT انتظامیہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے تحت اعلیٰ تعلیمی نظام میں نمایاں تبدیلیاں لا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی نصاب پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے تاکہ آزادانہ تحقیق اور قائدانہ رول کے لیے ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے علم، اصولوں اور خود اعتمادی سے لڑکیوں نے ثابت کیا ہے کہ چاہے کلاس روم ہو یا تحقیقی میدان، وہ لڑکوں سے کم نہیں ہیں۔ اس موقع پر اعلیٰ تعلیمی اداروں کے معیار اور تحقیقی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے IIT جموں نے اعلیٰ تعلیم کے محکمے اور گورنمنٹ کالج فار ویمن پریڈ کے ساتھ ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے۔ اس موقع پر LG کے مشیر RR بھٹناگر، چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا اور پرنسپل سیکرٹری روہت کنسل بھی موجود تھے۔ صوبائی کمشنر کشمیر PK پولے نے تمام سرکاری محکموں کو ہدایت دی ہے کہ وہ آن لائن خدمات اور اسکیموں کو ریپڈ اسسمنٹ سسٹم اُنت اور سنگل ونڈو پورٹلز کے ساتھ مربوط کریں۔ سری نگر میں کل ایک میٹنگ میں کمشنر موصوف نے تمام محکموں کے افسران پر زور دیا کہ وہ اپنے خدمات اور اسکیموں کو پورٹلوں کے ساتھ جوڑنے میں صورت لائے تاکہ عام لوگوں اور مستحقین کو مختلف اسکیموں کے فوائد کے لیے خود کو رجسٹر کرنے میں آسانی ہو سکے۔ میٹنگ میں ضلع ترقیاتی کمشنران، ڈائریکٹر ٹورزم، ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر اور متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ کاشتکاروں اور نوجوان کاروباریوں کو جدید ترین ٹیکنالوجی سے روشناس کرنے اور پیداواریت میں اضافہ کر کے معیار زندگی بہتر بنانے کی غرض سے کل سکاسٹ کشمیر میں کرشی وگیان کیندر کی طرف سے ایک روزہ کسان میلہ اور جانکاری پروگرام منعقد کیا گیا، جس کا افتتاح ڈپٹی کمشنر سری نگر محمد اعجاز اسد نے وائس چانسلر سکاسٹ پروفیسر نذیر احمد کی موجودگی میں کیا۔ بعد میں DC موصوف نے VC کے ہمراہ لائن ڈپارٹمنٹس کی طرف سے لگائے گئے مختلف سٹالوں کا
मुआयना किया। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान से बातचीत की और एक इंटरेक्टिव सेशन भी मुनक्कद किया गया। इस मौके पर ऐसे प्रोग्रामों की इफादियत नीज ज़राअत और इससे जुड़े दीगर शोबों के साथ वाबस्ता लोगों की अहमियत को उजागर किया गया जो खेत कल्याण में काम करके मुख्तलिफ ग़ज़ाई अजनास काश्त करते हैं। और अब दर्जा हरारत। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जा हरारत 2.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जा हरारत 11.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।